ملک میں جو سیاسی اقتصادی بحران آیا ہوا ہے وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ رشوت خوری ہے، حلال و حرام کا فرق مٹ گیا ہے، ہر شخص زیادہ سے زیادہ دولت بٹورنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور ملک و قوم کے مفاد سے ایسا لگتا ہے کہ قطع نظر کی ہوئی ہے۔ اس جیسے موقع پر جبکہ کوئی شخص کسی ایسے منصب یا ایسے مقام پر ہو جہاں وہ کچھ حالات کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کا تو فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقدور کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک اپنے اختیار کو اور اپنے اقتدار کو ان حالات کی اصلاح کے لیے استعمال کرے۔ لیکن وہ اب عام لوگ جن کے ہاتھ میں نہ اقتدار ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکیں، ان کے لیے راہ عمل کیا ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم نے اس جیسے موقع کے لیے ایک ہدایت عطا فرمائی ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر مجلسوں میں تبصرہ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور ان قیاس آرائیوں کی بنیاد پر افواہیں پھیلتی ہیں، اور ان افواہوں نے وہ افواہیں حالات کی اصلاح کرنے کے بجائے جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیتی ہیں۔ ان افواہوں کے نتیجے میں جو افتراق و انتشار پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس افتراق و انتشار میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور نفرتیں اور بڑھتی ہیں۔ قوم اور ملک اور ملت پہلے سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹتی ہے، اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں، مجلسیں اپنے تبصروں سے آباد کرتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ حالات کی تبدیلی پر نہیں پڑتا۔ لہذا ایسے موقع پر دو چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حکم دیا ہے ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے حکمران اور تمہارے اصحاب اقتدار وہ اگر کوئی فساد پھیلا رہے ہیں یا غلط روی کا شکار ہیں یا ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے مانگو کہ ہم اس مصیبت کے شکار ہیں، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کوئی ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے، کہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے عادل اور منصف حکمران عطا فرما دیجئے اور ہمارے حالات کو آپ درست فرما دیجئے۔ یہ دعا کرنے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں، جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکے، جیسے ہم لوگ، عام لوگ۔ اب یہ بتائیے کہ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں اور اس سے اپنی مجلسیں آباد کریں، اس میں کسی کی غیبت ہوگی، کسی پر بہتان لگے گا، کسی کی بے عزتی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا جائے گا، نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، ہم نے اپنے سر اور گناہ لاد لیے۔ نہ جانے کتنی غیبتیں ہیں،
نہ جانے کتنے بہتان ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی حد کے عزت ہے، اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو یہ گناہ پر اور گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے، خرابی پر اور خرابی بڑھ رہی ہے. دوسری طرف اگر یہی وقت جو ہم اس بیکار مشغلے میں استعمال کر رہے ہیں، بیکار نہیں مضر مشغلے میں استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کا آدھا وقت بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں خرچ کر دیں، تو یہ بتائیے ساری قوم، ساری امت اگر دعاؤں پر لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے پر لگ جائے، حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ کی قدرت کا واسطہ دے، اس کی رحمت کا واسطہ دے، اور قدرت و رحمت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہ سارے حالات جنہوں نے ہمیں تباہی کے کنارے پر پہنچایا ہوا ہے، ہم اس میں اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف آپ کا در کھٹکھٹا سکتے ہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. قدرت آپ کی ہے، رحمت آپ کی ہے، مالک الملک آپ ہیں، تعز من تشاء و تذل من تشاء کرنے والے آپ ہیں، بیدک الخیر، اور خیر جو کچھ ہے وہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اگر پوری قوم وہ ان فضول مجلسوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کر لے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ حالات بدل جائیں گے. دیکھو غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 افراد تھے، جن کے پاس 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے. 8 تلواریں، 2 گھوڑے. بعض کے پاس پھر اور کچھ نہیں تو انہوں نے لاٹھی اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے پتھر اٹھایا ہوا تھا، اور مقابلہ تھا 1000 مسلح سورماؤں کا. تو رات کے وقت میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا میدان بدر کے اندر. اس چھپر میں آپ نے رات کے وقت میں اور کام بعد میں کیے کہ فوج کی کس طرح صف بندی ہوگی، کون کہاں کھڑا ہوگا اور کس کا کیا کام ہوگا، یہ تقسیم کار آپ نے بعد میں فرمائی. لیکن اس چھپر میں سجدے میں گر کر اللہ جل جلالہ سے رجوع کیا اور فرمایا کہ یا اللہ یہ نہتے لوگ آ گئے، ان کے اوپر اتنے بڑے لشکر نے حملہ کر دیا ہے، صرف آپ ہی کی قدرت ہے جو اس کو بچا سکتی ہے اور جو ان کو پتہ دلا سکتی ہے. اور آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، ان تہلک حالی العصابہ لم تعبد بعد، تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے آپ نے دعا مانگی، تو دنیا نے دیکھا کہ وہ غزوہ بدر کا میدان یوم الفرقان بن گیا. حق و باطل کو اس نے اس طرح جدا کر دیا کہ جو بڑے زبردست سورما اور بڑے مسلح اور بہادر کہلانے والے لوگ تھے، وہ چاروں خانے چت ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے اور باقی لشکر بھاگ گیا. یہ کس چیز نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے رجوع نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے نے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کی مدد کرتا ہے. جو اس کو بالکل خاطر ہی میں نہ لائیں، اس کی طرف رجوع ہی نہ کریں، اس سے مانگے ہی نہیں، اور اپنے اپنے خود ساختہ کاموں میں مشغول رہیں، تو ان کی مدد کیسے ہو، ان کی نصرت کیسے ہو؟ آج ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری مجلسیں بہتانوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری مجلسیں افواہ سازیوں سے بھری ہوئی ہیں. افواہ پھیلانا خود قرآن کریم نے اس کو بڑا جرم قرار دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان تحدث بكل ما سمعت، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ جو بات بھی ان کے کان میں پڑی، تحقیق کے بغیر اس کو آگے چلتا کر دیا. کوئی انسان جس کو کوئی کسی واقعے کا پتہ چلے، کسی کے نے کوئی بات اڑا دی، کسی کے کان میں پڑ گئی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کو آگے پھیلانا جب تک کہ اس کی تصدیق اور تحقیق نہ کر لے. اگر اس کے بغیر پھیلائے گا
तो उसके नतीजे में वो झूठ का गुनहगार होगा, वो झूठा होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफी है कि जो कुछ उसने सुना उसको आगे फैला दिया बगैर उसकी तहकीक किए हुए। और एक हदीस में एक बड़ी ही नफ्सियाती बात भी फरमाई गई है कि बाद औकात इंसान को भाई कोई खबर मिली तो उसने उसकी तहकीक तो की नहीं, और जब उसको आगे फैलाता है तो कहता है कि भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लोग ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी मुबहम लोगों पर डाल देता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद एक रिवायत में मरवी है कि आपने फरमाया बिअसा मतियतुल कज़ीब यक़ूलुन नास, कि झूठ की बदतरीन सवारी ये है कि आदमी ये कहे कि लोग कहते हैं। झूठ की बदतरीन सवारी ये है कि वो ये कहे कि लोग कहते हैं, यानी वो चाहता तो है ये बात फैले, दूसरे तक पहुंचे, लेकिन इतनी उसको दिमाग में कुछ अकल है थोड़ी सी कि इसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर न लूं, तो अपनी जिम्मेदारी वो लोगों पर डालकर कह देता है कि लोग कहते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया है उसके अंदर आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो खबरें इस तरह फैलाते हैं, लंबी चौड़ी इतना लिख देते हैं एज रिसीव्ड, यानी जो मुझे जिस तरह पहुंचा है मैंने उसको फैला दिया, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठ की बदतरीन सवारी यह है कि आदमी ये कहे कि लोग कहते हैं। अब आप देखिए कि कितना झूठ फैल रहा है, और वो लोग जो अपने आप को झूठा करार देने से शर्माते हैं या झूठा करार देने से उनको ये ख्याल होता है कि मैं कहीं झूठा ना करार पा जाऊं, तो वो भी ये कहकर लोग कहते हैं, ये कहकर वो भी झूठ में मुब्तला हैं। और उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि झूठ की बदतरीन सवारी है ये। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने लोग हैं कि जो हालात की इस खराबी को देखते हुए वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। यानी थोड़ा सा वक्त इस काम के लिए निकालते हैं कि खाली तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला से रुजू करें और उससे कहें कि या अल्लाह, हम इन मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए हैं, इन बहरानों ने हमें घेर लिया है, ये हम सियासी तौर पर तकसीम हो गए हैं, सियासी तौर पर हमारे दरमियान अदावतें पैदा हो गई हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, वो अदावत में इस वक्त मुखालफत नहीं, अदावत में मुब्तला है। या अल्लाह, इस और हमारी हालत, इक्तिसादी हालत तबाह हो गई है। ए अल्लाह, आपके सिवा कोई नहीं है जो इन हालात को दुरुस्त कर सके, तो आप अपने फजल करम से हमें इन बहरानों से नजात अता फरमा दीजिए। ये इस तरफ मुतवज्जे होने वाला। ठीक है, हर नमाज के बाद हमने हाथ उठा के चंद जुमले कह लिए, हाथ उठाकर चंद जुमले कह लिए। आदत पड़ी हुई है कि नमाज के बाद हाथ उठाकर कुछ दुआ मांगा करते हैं, चलो ये भी मांग ली। लेकिन इस काम के लिए क्या ये नहीं कर सकते कि जितना वक्त हम मजलिसों में तबसरों में गुजारते हैं, 2 रकअतें नमाज हाजत रोजाना पढ़ लिया करें। नमाज हाजत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बंदे को कोई हाजत दरपेश हो, कोई जरूरत दरपेश हो, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है, लोग वजीफे तो बहुत वजीफों पर बहुत, ताबीज़ गंडों पर बहुत यकीन करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, आज हर शख्स हमसे ये पूछता है कि भाई फला काम के लिए हम कौन सी दुआ पढ़ें, फला काम के लिए हम क्या वजीफा इख्तियार करें, फला काम के लिए ताबीज़ दे दीजिए, फला काम के लिए गंडा दे दीजिए। और जब हम उनसे कहते हैं भाई हमें ताबीज़ गंडे नहीं आते, हमें वजीफे नहीं आते, तो वे समझते हैं ये बेकार, इन्होंने इतना बड़ा मदरसा कायम कर रखा है, ये जो है इसमें अगर ताबीज़ गंडे नहीं सिखाए जाते और अमलियात नहीं बताए जाते तो ये कारखाना बेकार काम कर रखा है इन लोगों ने। उनको ये पता ही नहीं कि यहाँ क्या होता है और क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन लोग इस पर फरिफ्ता है। लेकिन जो चीज रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई कि जब तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो, कोई जरूरत पेश आए, तो फिर खड़े हो जाओ अल्लाह के बारगाह में, तन्हाई में 2 रकअतें पढ़ो, जिसको सलातुल हाजा कहते हैं,
اور 2 رکعتیں پڑھ کر کہو لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ جملہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک وسلامۃ من کل اثم غنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ یہ اپنی جگہ، چلو وہ نہ اگر یاد نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ کہہ کر اپنی حاجت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ یہ طریقہ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر حاجت کے لیے، چاہے وہ انفرادی حاجت ہو اور چاہے اجتماعی حاجت ہو۔